میں سچی اور مخلص احمدی بننا چاہتی تھی، جس کے لیے میں قادیان گئی، لیکن میں نے جو حالات وہاں دیکھے اس نے مجھے قادیانیت سے قریب کرنے کی بجائے اسلام کے قریب کر دیا۔ اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں عرفان محمود برق صاحب، کوئی کسی قسم کا بھی سوال ہو تو وہ آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے اور عزت کے ساتھ آپ کے سر پہ پیار کی اور محبت کی ایک چادر بھی رکھیں گے جسے آپ کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کر سکیں۔ میرا نام چندہ سمینہ کوثر ہے اور میرا تعلق چناب نگر سے ہے، جس کا پرانا نام ربوہ بھی ہے۔ میں نے بنیادی تعلیم ربوہ سے حاصل کی، ایف اے بی اے، اور اس کے بعد میں نے بی ایڈ جو ہے چنیوٹ کالج سے کیا۔ بی ایڈ کے بعد مجھے جانے کا موقع ملا اسٹوڈنٹ بیس پہ سوئٹزرلینڈ، ادھر سے پھر میں نے مائگریٹ کیا بیلجیم میں۔ بیلجیم میں موجودہ میری سچویشن جو ہے وہ میں بطور جج فیملی کورٹ میں فرائض انجام دے رہی ہوں۔ میں پیدائشی قادیانی تھی۔ میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پردادا قطب دین نے مرزا قادیانی کو امام مہدی مانا تھا۔ جب میں قادیانی تھی تو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا کرتی تھی، بلکہ ٹرو مسلم کہا کرتے تھے ہم اپنے آپ کو۔ لیکن میرا اپنی والدہ کے ساتھ چھوٹی عمر میں قادیان جانے کا موقع بنا۔ یادداشت میری تھوڑی شارپ ہے، اس لیے مجھے ایک ایک دن یاد ہے قادیان کا۔ تو میں نے جو محسوس کیا کہ وہ ایک بستی میں سے ایک بدبو ہے، جیسے تعفن ہے، ہلکی ہلکی سی، یا جیسے کہتے ہیں کہ نالیوں کی یا گٹروں کی اس طرح کی ایک آتی ہے تعفن سا۔ دوسری میں نے چیز جو قادیان میں محسوس کی وہ تھی ایک ان کا کمرہ ہے بیت الدعا، اس میں بہت لمبی لائنیں اور کہتے ہیں اس میں جو جا کے دعا کرے گا وہ تو جنت کا بالکل ہی حقدار ہے۔ اس میں جب جانے کا موقع ملا تو اس میں ایک اور ہی قسم کی وحشت، اور دو تین لوگ ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں، جلسے کے دن تھے۔ تو اس بیت الدعا میں مجھے کوئی بھی روحانی چیز نہیں نظر آئی۔ اس کے بعد جب میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں اس لو سے شروع کی کہ مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ ہر احمدی پہ 3 دفعہ میری کتابیں پڑھنا لازم ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور پاکیزہ ماں سے پیدا ہوئے تھے، ان کے بارے میں جو گستاخانہ باتیں تھیں وہ میں جب اپنے والد سے شیئر کرتی تھی تو میرے والد جو ہیں بہت زیادہ خفا خون ہوتے تھے کہ یہ کوئی مولوی تمہیں پٹی پڑھاتا ہے۔ جیسا کہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں مرزا قادیانی نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شراب نوشی کرتے تھے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کفریہ کلمات ہیں جو ایک نبی کی شان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتے۔ اس کے بعد جو کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ بہت ہی زیادہ ایک بچی اپنے باپ سے نہیں کر سکتی، تو وہ باتیں میں اپنی ماں سے کرتی تھی اندھیرے میں، کبھی چھپ کے، کبھی پیٹی والے کمرے میں، کہ والدہ یہ چیزیں لکھی ہیں۔ تو میری والدہ ایک پڑھی لکھی عورت تھیں، تو پھر وہ مجھے کہتی تھی مجھے نشان لگا دو بیٹی، میں 10 بار پڑھوں گی اور اسے سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ اور کئی دفعہ محلے کے مربی سے بھی میں رابطہ کرتی کہ آپ تو ہمارے استاد محترم ہیں، ہماری رہنمائی کریں، یہ باتیں دل میں ایک گرہ سی باندھتی جا رہی ہیں۔ اس سارے سلسلے کے بعد جب میں اپنے والدین سے بات کرتی، میری والدہ جو ہے قائل ہو جاتی تھی، لیکن میرے والد کبھی بھی قائل نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں میرے لیے مرنے کی بد دعائیں کرتے تھے کہ یہ کیا اذیت ناک ایک بچہ میرے گھر پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ میں سب سے بہن بھائیوں میں چھوٹی تھی اور سب سے زیادہ خدمت گزار تھی، اور میرے بہن بھائی سب سیٹ تھے یورپ میں، لیکن میں اپنے والدین کے ساتھ تا دم مرگ میں نے نبھا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا خدا سے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ عرصہ کے لیے اپنے والد سے ڈسکشن کرنا بالکل بند کر دی۔ خدا سے میں نے عرض کرنی کہ یا خدا، میں ایک عورت ہوں، ایک لڑکی ہوں، اگر میں اس عذاب سے نکلوں تو میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ لیکن میرے والد کو آخری عمر میں کچھ ایسے خواب آنے شروع ہو گئے تھے اپنے متعلق، میرے متعلق، تو پھر وہ میں جب بھی ان کو فون کرتی بیلجیم سے تو وہ مجھے کہا کرتے میرے پاس جلدی سے آؤ۔ تو وہ کچھ آگ دیکھتے تھے، کبھی اپنے آپ کو جلتا دیکھتے تھے، تو کہتے تھے کہ تم میری بیٹی ہو، تم میری مرہم کر رہی ہو۔ تو اس طرح سے میرے والد کی جو نفرت تھی خدا تعالیٰ نے محبت میں بدل دی۔ پھر الحمدللہ 2015 میں وہ دن آ ہی گیا جب میرے والد جو ہیں
بالकुल बाकायदा तौर पे मुझसे एग्री हो गए कि हम इस कल्ट से निकलते हैं, और ढेरों लानते डाल के मिर्जा कादियानी पे हमने सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल किया। चूंकि बचपन मेरा रब्वा में गुजरा, चनाब नगर में गुजरा, तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो जहन पे वैसे ही नक्श हैं जैसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। जैसा कि वसीयत करते हैं ये लोग, पूरी जिंदगी पैसे देते हैं कि हम जन्नत में दाखिल होंगे, और अलहदा से बहिश्ती मकबरा बना रखा है। तो जिन लोगों के भी पैसे थोड़े से कम होते थे उनको वहां पे नहीं दफन किया जाता था, हालांकि वो पूरी जिंदगी अपनी आमदन का हिस्सा बाकायदा देता रहा। अगर थोड़े से पैसे किसी बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से या परेशानी की वजह से वो अदा नहीं कर सका, तो इनका मैं रहम कहीं पे भी नहीं देखती थी, और उसको अमानतन नॉर्मल जो आम कब्रिस्तान है उसमें दफन कर दिया जाता था। और मेरे वालिद चूंकि बुजुर्ग थे और नजर भी कमजोर थी और बहुत दुआओं वाले आदमी थे, उनको इनवाइट किया जाता था कि फलां वक्त में आप आइए, वहां से उस मैयत को उठा के निकाल के फिर बहिश्ती मकबरा में इस शर्त पे दाखिल किया जाता था जब तक वो अपने बकाया जात अदा नहीं कर देता था। 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, तो मैं छोटी थी तो अपने वाले से जिद करती थी कि मैं भी आपके साथ जरूर जाऊंगी, मुझे देखना है। जब उसको निकाल के एक रेडी सी होती थी उसके ऊपर रखा जाता था, उस वक्त में मेरे वालिद के कंधे पे एक साफा सा होता था, वो मेरे मुंह पे भी लपेट देते थे अपने, क्योंकि इतना ज्यादा ताफुन होता था। और उस मैयत से, उस लाश से एक गलीज और बदबूदार पानी पूरा सफर जो है आम कब्रिस्तान से बहिश्ती मकबरे तक छिड़काव होता जाता था। वो माँ बाप जो रब्बा की तामीर में जिनका हाथ था, जिनकी ईंटें लगाने में उन्होंने अपना खून पसीना दिया हुआ था, उनको मिर्जा मसरूर की वजह से अपने घर में कैद किया गया कि आप तौबा करें, आप एक पुरअसर शख्सियत है मोहल्ले की, अगर आप इससे निकलेंगे तो बहुत सारे लोग भी सवाल उठाएंगे। और ऊपर गली में कैमरे भी लगाए जाते थे कि कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता, ना उन तक कोई फूड पहुंचता था, दर्द की दवाई, डिस्प्रिन, कुछ भी, मोहल्ले का बिल्कुल बाइकाट। तो इस तरह के मुसाइब बर्दाश्त करके उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी। और उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट जो मेरी वालिदा की और मेरे वालिद की डेथ सर्टिफिकेट पे है, वो है कि कॉज डेथ बिकॉज ऑफ हंगर, भूख की वजह से मौत। ना कोई हार्ट का मसला था, ना ब्लड प्रेशर का, सिर्फ उनकी वेनों को जब चेक किया गया तो तकरीबन 13 दिन से उनके अंदर कुछ भी नहीं था, ना पानी ना रोटी, कुछ भी नहीं था। कादियानी जो है उनके ऊपर एक इल्जाम है कि वो इसराइल के बहुत ज्यादा करीब हैं, और मैं भी इस चीज को इल्जाम ही समझती थी जब मैं मुख्तलिफ किस्म की दीवारों पे ये लिखा हुआ देखती थी कि कादियानी जो है इसराइल के यार हैं, गद्दार हैं, गद्दार हैं। तो मैं सोचा करती थी कि ये कौन से ऐसे मौलानाज को हक है जो कादियानियों को ऐसा कहे या बाकायदा तौर पर दीवारों पर तहरीर कर दे। तो बहुत ही एक गुस्से की सी कैफियत पैदा होती थी। लेकिन बेल्जियम में जाने के बाद, इनके सिस्टम के अंदर जाने के बाद, एक तबलीगी तौर पे इनका काम करने के बाद अंदाजा हुआ कि ये बिल्कुल हकीकत और हक और सच बात है, क्योंकि कादियानियों का एक आला सतह का मरकज जो है वो इसराइल में खुद बनाया है और उधर उनका आना जाना भी है। और 2014 में बाकायदा तौर पर कादियानियों ने छोटे छोटे हर एक के कार्ड्स बनाए चिप के साथ, जिसमें आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी उम्र, आप क्या करते हैं, आप पूरी एक बायोग्राफी के साथ, और ये इन्होंने इस नाम पे बनाए कि ये हमारी सिक्योरिटी के तौर पे हैं। लेकिन वो एक किस्म का मुआहदा था इसराइल के साथ कि हम पाकिस्तान की तरफ से ये वाली कम्युनिटी जो है वो इतनी तादाद में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो मेरी ये बात का वहम और ये एक गुस्सा और नफरत ये निकल गया कि ये एक इल्जाम नहीं है, ये हक और सच बात है। कादियानी जो है वो इसराइल के यार हैं, और ये सच है कि कादियानियों को इसराइल से खास किस्म की एक उनसियत है। एक चीज जो मेरे लिए और बहुत ज्यादा काबिले तकलीफ थी, अजियत का बाइस थी, कि जब भी कोई कादियानी माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान से, ये एक माहौल क्रिएट करते हैं, स्टोरी क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कि मौलानाज जो हैं वो हमारे पीछे चढ़ गए, हमारी बच्चियों को खतरा है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को इस तरह से डाउन करने की बातें करते हैं कि ये एक बहुत टेररिस्ट सा कंट्री लगता है देखने वाले को, जिसकी एक मिसाल ये है कि पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं यूरोप में या दूसरे मुल्कों में, वो कादियानियों की वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाने तक की नौबत में आ चुका है।
میں خلوص دل سے سب قادیانیوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ جب آپ اس ماحول سے نکل کر بہت ہی پرسکون زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اسلام پہ غور و فکر کریں، قرآن پہ غور و فکر کریں۔ یہ نہیں کہ چند آیات کو آپ بحث کے لیے اٹھا لیں، اس پہ بحث کریں اور پورے قرآن کو آپ وہاں پہ دبا رہنے دیں۔ یہ تو کام منافقین کا تھا، کفار کا تھا جو وہ کرتے تھے۔ ضرور میرا ایک تہ دل سے پیغام ہے کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو اپنی عقیدت کا چشمہ اور محبت کا چشمہ اتار کے پڑھیے، سچے دل سے پڑھیے۔ اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں عرفان محمود برق صاحب، کوئی کسی قسم کا بھی سوال ہو تو وہ آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے اور عزت کے ساتھ آپ کے سر پہ پیار کی اور محبت کی ایک چادر بھی رکھیں گے جسے آپ کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کر سکیں گے۔ اب میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جن کو راستہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اور وہ اپنے تئیں سوال کرتے ہیں، اپنے تئیں جواب لیتے ہیں، ان کے لیے ایک آسانی میسر کرنا کہ وہ بھی اس نور کو پہچانے، اس حق کو پہچانے اور ایک سچے سفر کو جو زندگی میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی شفاعت کا باعث بنے گا۔ اور زندگی بہت ہی آسان ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مرنا تو اس سے بھی آسان ہے شان مصطفیٰ کے ساتھ۔